اللہ نے آپ کو نعمتوں کے درمیان میں رکھا ہے اور اسلام کی نعمت دی ہے. جب آپ اسلام پر عمل شروع کریں گے لوگ آپ کو سٹینڈنگ اوویشن نہیں دیں گے. میں ینگ کراؤڈ سے خاص طور پر کہہ رہی ہوں. بڑی عمر کی خواتین، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے بڑی عمر کی خواتین سے امید نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے جو اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو اپنے راستے پر ضرور چلاتا ہے، چاہے وہ چھوٹے قدم ہی اٹھائے، چاہے وہ لیپ نہ لے سکے، وہ صراط مستقیم پر آگے بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے. اٹس اے پلس پوائنٹ. لیکن ایک ینگ دماغ کے مقابلے میں بہرحال ایک ایڈلٹ دماغ سلو ہوتا ہے. ینگ کراؤڈ، ینگ جنریشن، نئی نسل، فریش بلڈ اگر اسلام کو سوچ سمجھ کر تھام لے اس کو صراط مستقیم پر دوڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ حقیقت ہے. اگر آپ نے اپنی اولادوں کو اسلام کی محبت دے دی وہ انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ ضرور بنیں گے، ضرور بنیں گے. آج نہیں تو کل ضرور اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے. فیئرز آپ کے ساتھ بھی ہیں اور فیئرز ینگ جنریشن کے ساتھ بھی ہیں. جب فیئرز آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب لوگ آپ کے اسلام پر عمل کرنے پر آپ کو اپروول نہیں دیتے ہیں، اسی وقت آپ کو اللہ کا قرب زیادہ چاہیے ہوتا ہے. جب آپ اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنی انگزائٹیز کو دعاؤں میں کنورٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنے فیئرز کو دعاؤں میں کنورٹ کر لیتے ہیں. آدھی قوم کا ڈپریشن ختم ہو جائے. If we learn the art of transforming our fears and anxieties into duas, ڈپریشن ختم ہو جائے ہمارے، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں، اللہ سے ٹوٹل توقع رکھیں اور اللہ کے حوالے کر دیں اپنے معاملات، اپنے فیئرز کو، اپنی انگزائٹیز کو، اپنی پریشانیوں کو دعاؤں میں بدل دیں. مانگیں اس سے، جو مانگے گا وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. حدیث کا تو مفہوم آتا ہے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ قبول ہو گئی، اس یقین کے ساتھ مانگو. ہم دعا استخارہ مانگتے ہیں، دعا استخارہ پڑھتے ہیں اور ہم رٹ لگا دیتے ہیں. آئی ایم اسٹل سو کنفیوز، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا، آئی ایم ٹوٹلی بلینک، نہیں سمجھ آ رہا کیا کروں. استخارہ کی دعا از ٹوٹل خیر طلب کرنے کی دعا. ویسے آپ کوئی بھی دعا مانگ لیں اس کے اندر طلب الخیر ہوتی ہے. ہر دعا میں طلب الخیر موجود ہے، ہر دعا میں آپ اللہ سے خیر مانگتے ہیں. جب بھی آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اصل میں آپ طلب الخیر ہی کر رہے ہیں. یہ جو دعائے استخارہ ہے یہ مسلمان امت کی تصویر دکھاتی ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کی شکل بن گئی. عربی میں کہتے ہیں تو ارد الاشیاء باضدادها، آپ چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے پہچان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں رات کیسی ہوتی ہے، آپ دن کے مقابلے میں اس کو بیان کر سکتے ہیں. میں آپ سے کہوں ڈائمنڈ کیسا ہوتا ہے، آپ کنکر کے مقابلے میں ڈائمنڈ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو چیزوں کا اپوزٹ ان کی حقیقت واضح کرتا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ اور ٹرینڈ بن گیا استخارہ کرانا، there is no such thing in Islam. استخارہ کرایا نہیں جاتا ہے. یہ کیوں استخارہ کرانے کی ٹرم آئی، کہاں سے آئی؟ استخارہ کرانے کی ٹرم کہاں سے آئی؟ صحابہ سے. رسول اللہ اور صحابہ نے تو نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا. مارٹن لوتھر کو پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ مارٹن لوتھر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، مارٹن لوتھر واز کرسچن، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ روم گیا جسٹ ٹو گین دا پیور ٹیچنگ آف کرسچینٹی، اور وہ اسی نیت سے گیا تھا کہ اس کو وہاں پر پیور ریلیجن مل جائے کرسچینٹی کا. روم سے وہ جو حالات دیکھ کر پلٹا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روم کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد میرا رخ اسلام کی طرف آیا.
اس لیے کہ اس نے روم میں یہ دیکھا تھا کہ وہاں کے کرسچنز اللہ کے احکامات کو، بائبل کے احکامات کو لوگوں کی چوائسز کے حساب سے مولڈ کر دیتے تھے. جیسا لوگ چاہتے تھے ویسا لوگوں کے لیے احکامات کو آسان کر دیا کرتے تھے. پھر اس نے رخ کیا اسلام کا، اور پھر اس نے اسلام قبول کیا. مسلمان معاشرے میں یہود اور نصارہ ان دونوں کے کلچر سے یہ دعائے استخارہ یا دعا کرانے کو کاروبار بنانا شامل ہوا ہے. ہم مانے یا نہ مانے، دیر از اے ہیوج ریزن اللہ نے ایسے ہی بنی اسرائیل کو قرآن میں اتنا بیان نہیں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا پرابلم ہے جو قرآن میں مینشن کیا گیا. اس کو یوں نہ دیکھا کریں. بنی اسرائیل کی حقیقت دکھا کر ہمیں آئینہ دکھایا گیا ہے. یو آر ڈوئنگ دا سیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوتا، دوسرے جوتے کی مثال دی تھی. اگر وہ رائٹ فٹ ہیں تو تم لیفٹ فٹ ہو. اتنی ریزمبلنس ہے ان دونوں قوموں کے اندر. وارننگ بھی دے دیے، الرٹ بھی کر دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے. بنی اسرائیل کے علماء پیسے لے کر تورات کے قوانین بدل دیا کرتے تھے. ایسے ہی تھا. بنی اسرائیل کے علماء امیروں اور غریبوں کا قانون الگ بنایا کرتے تھے. ایسے ہی تھا. نصارہ، پریسٹ، فادر، پوپ لوگوں سے پیسے لے کر ان کی توبہ قبول کرایا کرتے تھے اور کرتے ہیں. آپ ان کو پیسے دیں، وہ آپ کو معاف کروا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جیزس سے زیادہ اسٹرانگ تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ترک دنیا کی ہوئی ہے، رہبانیت اڈاپٹ کی ہوئی ہے. یہی مزاج مسلمانوں میں پینٹریٹ ہو گیا. اب ہمیں پیسے دیں، ہم استخارہ کر دیتے ہیں. ہم آپ کی جگہ پر اللہ سے دعا مانگیں گے. اور عوام کا مزاج کیا بنا دیا؟ آپ کو استخارہ کا جواب نہیں ملے گا، ہمیں ملے گا. کیوں؟ ہم اتنے نیک ہیں. کیوں آپ حلوے کھا کھا کے نیک ہو گئے؟ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے. بٹ آپ عقل نہیں کام کرتی ہے کیا؟ مولوی کی دعا اللہ سن سکتا ہے. ہمیں لگتا ہے مولوی بہت نیک ہے تو ہم نیک نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا معاشرے کے چند لوگ مولوی بن کے نیک ہو جائیں تو کافی ہے، بس انہی سے دعائیں کرواتے رہو. ہمارے نیک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوا کیا؟ مسلمان امت دنیا دار ہو گئی، گریڈ کا شکار ہو گئی، لالچی ہو گئی. استخارے بھی ہم دوسروں سے کرواتے ہیں. مزاج ہمارا کیا بنا دیا گیا؟ سو کالڈ ہمارے اوپر موجود علماء کلاس کا کی وجہ سے، کہ کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے 5 وقت کی. بھائی تم تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہو. استخارہ میں اللہ سے خیر مانگو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ کیسے کلیئرٹی ملے گی؟ لاؤ میں کر دیتا ہوں تمہاری جگہ استخارہ. یہ ہے مائنڈ سیٹ. اور ہم جیسے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گیا، ہاں واقعی بات تو صحیح کہہ رہا ہے، میں تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتی، تو کیا میں استخارہ کرنے کی ایلیجبل ہوں؟ فرض کریں یہاں ایک خاتون بیٹھی ہے، بچی بیٹھی ہے جو کہتی ہے میں 5 وقت کی نماز ریگولر نہیں پڑھتی. اب وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے اماں میں استخارہ کر سکتی ہوں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو کہا تھا دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے تعلق ہے. اب تک اس انسان کا اللہ سے تعلق نہیں بنا تھا. زانی ہے، شرابی ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، کلمہ گو ہے، اور وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے میں استخارہ کر لوں؟ آپ کہتی ہیں استغفر اللہ. حلیہ ٹھیک کرو پہلے اپنا، لائف سٹائل بدلو پہلے اپنا، پھر آؤ گے تم کہیں استخارہ کرنے کی پوزیشن. نہیں. میں کسی کو اس وقت نگیٹ نہیں کر رہے. بس فرض کریں مسجد کے باہر لکھا ہو با پردہ خواتین محرم کے ساتھ عبادت کے لیے آئیں. ایک عورت کا محرم بھی نہیں ہے اور اس عورت کو ساری زندگی دین سمجھنے کا موقع نہیں ملا. اس رمضان اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ تراویح پڑھے، نہیں جا سکتی اندر. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں، باہر تو اتنا بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے. کیا مزاج ہے ہم مسلمانوں کے؟ کون سی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ چند لوگوں کو اسلام پر چلانا چاہ رہے ہیں.
اور پھر وہ چند لوگ دین کو منوپلی کر کے یوز کریں گے، باقی پوری عوام کو گدھوں کی طرح ہانکیں گے دین کے نام پر. اور پھر ہمارے مزاج کیا ہوں گے؟ غلامانہ، بیکاز ہم تو ہو گئے دنیا دار. آنکھ اٹھا کر تو ہمیں ساری زمانہ دیکھے گا اور ہم اسی کیفیت میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تصویر کو حدیث میں پریڈکٹ کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا تم پر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں وہن ہو جائے گا، تم تعداد میں کثیر ہوگے مگر نان مسلمز تم پر فیسٹ کریں گے. اس وقت نان مسلم کیسے فیسٹ کر رہے ہیں پیلسٹائن کے اوپر؟ جرت نہیں ہے کسی مسلمان حکمران کے اندر کہ اپنی فوجیں لے کر کھڑا ہو جائے. جرت نہیں ہے کسی میں. حکمرانوں کو کیا روئیں گے؟ علماء کمیونٹی کہاں چلے گئی؟ سارے دیندار امت محمد کے سارے ہاتھوں میں پکڑ کر دن رات نعتیں گانے والے اور مسجدوں کو سجا کر رکھنے والے اور ربیع الاول کے اوپر سارے شہر کو گرین کرنے والے، ان میں سے بھی کوئی جا کر حکمرانوں کی ڈنڈے نہیں مار رہا، ان کو جگا نہیں رہا، ان سے ڈائیلاگ نہیں کر رہا کہ امت میں اس وقت حشر کیا ہو رہا ہے. بھوکا ہے 8-8 سال کا 6-6 سال کا نیو بورن بچہ، میل نیوٹریشنڈ، کھانا نہیں پہنچ رہا وہاں پہ. آپ کو نان مسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں. کیا کہا ہے میکڈونلڈس نے؟ معلوم ہے؟ دے آر پراؤڈ ٹو پرووائڈ ویپن ٹو اسرائیل. اور ہم اور ہمارے بچے ہمارے حلق سے میکڈونلڈ کے علاوہ کچھ اترے نہیں. رونا نہ آئے اس امت کے حال پہ تو کیا کہیں آپ. یہ ہم ہیں. ہماری رمضان کی عبادتیں، ہمارے نورانی چہرے، ہماری دعائیں، ہمارے قیام اللیل، اس کے بعد رمضان ختم، سب ختم. کوئی درد امت کا نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی حساب دینے کا احساس نہیں، کوئی نعمتوں کی ذمہ داری کا فارمولا اپنے دماغوں میں سیٹ نہیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. یہ ہم ہیں. اور ہمیں سکھا دیا گیا تم تو گناہ گار ہو تو کونے میں ہو کے بیٹھ جاؤ آرام سے، ہم کرتے ہیں تمہاری جگہ دعائیں اور ہم کر دیتے ہیں تمہارے استخارے. ایک گناہ گار سے گناہ گار بھی مسجد جا سکتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسجد جا سکتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا بھی عمرہ کرنے جا سکتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر سکتا ہے. کیا پتہ اس کا استخارہ طلب کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا یا کوئی بھی دعا مانگنا اس انسان کو اللہ تک ایکسس دے دے جو اب تک اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. اللہ کا قرب دے دے جو اب تک اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. کیوں روکتے ہیں لوگوں کو؟ ایمان میں ٹوٹے پھوٹے لوگ تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مسجد تو ریہیب سینٹر ہوتی ہے. اب سارے کم عمل لوگوں کو یا بے عمل مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیں. پہلے حلیہ ٹھیک کرو پھر مسجد آنا. وہ اندر آئے گا، وہ اندر آئے گی، سنے گی، دین کا اثر ہوگا تبھی تو حلیہ درست ہوگا. ہم چاہتے ہی نہیں یہ امت کھڑی ہو اپنے پیروں کے اوپر. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کی خوبصورتی دکھائیں، محبت سے لوگوں کو دین بتائیں. اس لیے کہ ہم اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کر رہے. استخارہ کسی سے کراتے نہیں ہیں، دعائیں کسی سے منگواتے نہیں ہیں. صحابہ کی روٹین نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا. صحابہ کی روٹین تو نہیں تھی. پڑھ لیں جا کے بایوگرافیز. وہ نہیں کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وہ خود دعا کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے، دعا دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. آپ کریں نا ایسا عمل کہ سامنے والے کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. آپ کو کہنا نہ پڑے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اتنی محبت سے مل کر جائیں، آپ اتنے خلوص سے مل کر جائیں کہ جس سے مل کر جائیں وہ انسان جب دعا مانگنے بیٹھے اس کو آپ کا خیال آ جائے اور پھر وہ آپ کے لیے دعا کرے. یہ مزاج ہے مسلمانوں کے. کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ عمل نہیں ہے استخارہ کا کہ ہمیں کسی نیک انسان کی ضرورت پڑے. اللہ سے تعلق ہے، اللہ تک ایکسس کا طریقہ ہے جیسے کسی بھی دعا کا ہو سکتا ہے. استخارہ دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حج ہے، عمرہ ہے، اعتکاف ہے، کیا ہے؟
उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सिंपल एक दुआ है, और दुआ मांगने के लिए आपको किसी की इजाजत चाहिए? आपका रब नहीं है? वो बोल रहा है कुरान में, फ़इन्नी क़रीब, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, तुम्हें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझसे मांगो। आपको कुछ भी चाहिए, आप माँ बाप के पास भी जाने से पहले अल्लाह से मांगे, अल्लाह माँ बाप के दिल में खुद डाल देगा। हाँ, बाद में आप उनसे कह दें, बट पहला अमल अल्लाह से मांगने का होना चाहिए। आपका अल्लाह के साथ राब्ता, अल्लाह को करीब महसूस करना। 3 चीज़ें याद रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप जब भी इस्तिखारा करेंगी आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए, इस्तिखारा के साथ ये चीज़ फिक्स नहीं है कि रात में ही किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया। ये भी नहीं कहा कि सोने से पहले आखिरी चीज़ होगी, नहीं बताया। ये भी हदीस में नहीं आता कि उस इस्तिखारा के बाद का दुआ जो ख्वाब होगा वो तुम्हें गाइडेंस देगा, ये भी नहीं बताया। तो भाई सब चीज़ें कहाँ से आ गई? प्लांटेड। लगा के रखो उम्मत को इसी के अंदर, इसलिए कि आधे लोग कहेंगे हमें तो ख्वाब में कुछ नज़र नहीं आता, तो मौलवी साहब आप ही कर दो। आपको आते हैं एवाटार वाले ख्वाब 3D व्यू के साथ और 7D व्यू के साथ। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे ख्वाब आते हैं, बट मुझे तो बहुत एक ब्रोकन पीसेस नज़र आ रहे होते हैं। मैं तो कभी ख्वाब को सुबह उठ किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। 99% ऐसा कोई 3D व्यू, 4D व्यू, 5D व्यू ख्वाब नहीं आता हमें। वो एक हल्का सा ग्लिम्स होता है, ऐसे ख्वाब आते हैं ज़्यादातर। बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसा ख्वाब आए कि जो आपको याद रहे बहुत देर तक, बिकॉज हम ज़्यादातर हदीसुन नफ्स देखते हैं। सब कॉन्शियस में जो चल रहा होता है हमें वो ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं, जब भी ब्रोकन होते हैं इसी तरह से छोटे छोटे सीन। एक सीन हुआ फिर ख़त्म, फिर दूसरा सीन हुआ फिर ख़त्म, बिकॉज वट एवर मूवी इज़ प्लेइंग एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर वॉचिंग इट इन योर ड्रीम। हदीसुन नफ्स है। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा कि ज़रूर ख्वाब आना ज़रूरी है। तुम्हें लाल बत्ती नज़र आए मतलब ये, हरी बत्ती नज़र आए मतलब ये। बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको लाल और हरी बत्ती नज़र आती है, हमें तो बत्ती नज़र नहीं आती। ऐसी कोई कहानी नहीं है। ख्वाबों के ऊपर डिसीजन बेस नहीं करते हैं। दिस इज़ इस्लाम। आप समझें, इस्लाम ने मुसलमानों को अक्लमंद बनाया था, उलुल अलबाब, आकिल मखलूक। हमने कहा ख्वाबों की दुनिया पर लग जाओ। हम रिश्ते तोड़ देते हैं इस बात पे। इस्तिखारा में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, इस्तिफ़कार। फिक्र से है, इस्तिफ़कार। फिक्र, किस चीज़ की फिक्र? यू हैव टू डू योर पार्ट। इस्तिखारा 2 जायज़ चीज़ों के दरमियान में होता है, 2 मुबाह चीज़ों के दरमियान में होता है, 2 खैर की चीज़ों के दरमियान में होता है। ये करूं या ये करूं। मेरे पास 2 लैपटॉप हैं, मैं ये लैपटॉप लेके जाऊं लाइव चलाने के लिए या ये लैपटॉप लेकर जाऊं। आई कैन डू इस्तिखारा। मेरे पास 2 माइक रखे हैं, मैं अल्लाह से मदद मांग सकती हूँ, ये माइक पकड़ूं कि वो माइक पकड़ूं। इस्तिखारा 2 मुबाह चीज़ों के दरमियान में। अब कोई कहे मैं ज़कात दूं या ना दूं, इस्तिखारा कर लेता हूं। हराम मकरूह चीज़ों के अंदर आप इस्तिखारा नहीं करते। मैं स्मोकिंग करूं या ना करूं, इस्तिखारा कर लेती हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, हज पर जाऊं या ना जाऊं, इस्तिखारा कर लेती हूँ। नहीं, हज पर पैकेज कौन सा लूं, इस्तिखारा कर लेती हूँ। दैट्स राइट। हज पर जाऊं या ना जाऊं, इस पर इस्तिखारा क्यों करना है? नहीं, आपके पास पैसा है, आप फकीर नहीं हो जाएंगे हज करने के बाद। आपका दिल चाह रहा है, आपके पास सारा डेकोरम मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, गो अहेड, हज करें। हाँ, पैकेज कौन सा लूं, यहाँ इस्तिखारा किया जा सकता है। गर्लफ्रेंड बनाऊं या ना बनाऊं, इस्तिखारा कर लेता हूं। आपका बेटा सोच रहा है। हराम और मकरूह कामों के अंदर इस्तिखारा नहीं होता, मुबाह कामों में इस्तिखारा होता है। जब भी हम इस्तिखारा करते हैं कि बच्चे के 2 रिश्ते आए हुए हैं, विच शुड आई ऑप्ट फॉर, किसकी तरफ मूव करूं, ये पॉइंट आपके सामने आता है। इस्तिफ़कार क्या है? सबसे पहला स्टेप इस्तिखारा का। अभी कहीं इस्तिखारा, दुआ, नमाज कुछ नहीं है। इस्तिफ़कार क्या है? यूज योर इंटेलेक्ट जी। आपको अल्लाह ने अकल दी है, आप 2 कामों को में से कोई एक काम करना चाह रहे हैं। फर्ज करें आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है? मोमिन गाड़ी खरीद सकता है?
الحمدللہ. حلال کے پیسے کی ہو اور حلال جگہ استعمال ہو. اللہ کرے. آپ نے کار خریدنی ہے. یو ول ڈو یور ریسرچ. دس ول بی استفکار. میرے بجٹ میں کون سی گاڑیاں آ سکتی ہیں. یو ول ڈو یور ریسرچ. آپ انٹرنیٹ دیکھیں گے, آپ خوب سرچ کریں گے, انجن چیک کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میرے گراج میں کھڑی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں کھڑی ہو سکتی, پیٹرول کنزمپشن کتنی ہوگی, ڈیزل لوں یا پیٹرول لوں. یہ استفکار ہے سارا. ابھی صرف آپ ہیں اور آپ کی سوچ ہے. یو آر ڈوئنگ یور ریسرچ پارٹ. اسی طرح سے آپ ایک رشتہ کرنے جا رہی ہیں اپنی اولاد کا. ہم کہتے ہیں بس بہن رشتہ آ گیا, استخارہ سٹارٹ. کس نے کہا آپ کو فوراً استخارہ سٹارٹ؟ پہلے کفا کا معاملہ تو دیکھ لیں, فیملی کمپیٹیبلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کی بیٹی کے لیے وہ بچہ مناسب ہے بھی کہ نہیں, آپ کے بیٹے کے لیے وہ بچی مناسب ہے بھی کہ نہیں. خاندانوں میں کوئی آپس میں انسیت کے لیول بن سکتے ہیں کہ نہیں, کوئی ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی لیول ہیں یا نہیں. یہ سب ریسرچ پارٹ ہے, انویسٹیگیٹ کراتے ہیں آپ. ابھی کوئی دعا اور ابھی کوئی استخارہ نہیں ہے. استخارہ میں آپ لیزی نہیں ہو جاتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا. نہیں, اسلام عقل مند بناتا ہے آپ کو. دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ میں نے تو دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دیا. ہاں میں کروں گی اللہ کے حوالے, بٹ اعقلھا وتوکل. پہلے اپنا اونٹ باندھو, ڈو یور پارٹ, پھر توکل کرو. استفکار, فکر, عقل استعمال کریں, اپنی ریسرچ کریں. اللہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. فرض کریں 2 کام ہیں, 2 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہے, بجٹ میں دونوں آ رہی ہیں. اب آپ کا انکلینیشن ایک کی طرف ہے نا. اب آپ استفکار کرتے ہوئے ساری ریسرچ کر چکے ہیں. ناؤ کم دا سیکنڈ اسٹیپ, استشارہ. ابھی آپ نے استخارہ نہیں کیا ہے, سیکنڈ اسٹیپ پر بھی نہیں کیا. استشارہ از فرام مشورہ. کار خریدنی ہے, کسی شو روم والے کے پاس جائیں, کسی میکینک کے پاس جائیں, جس کے پاس بہت زیادہ گاڑیاں ہیں اس سے مشورہ کریں. میں یہ 2 گاڑیوں میں سے یہ گاڑی پسند کر رہا ہوں, واٹس یور پوائنٹ آف ویو, آپ کیا کہتے ہیں. یہ ہے استشارہ, مشورہ. دنیا کا کام. اچھا, مشورہ ہر ایک سے نہیں ہوتا, ڈپینڈنگ اپون دا کام. میرا کام کیا ہے. فرض کریں میں نے خریدنی ہے گاڑی اور میں جاتی ہوں مسجد کے مولوی کے پاس. مولوی صاحب BMW خریدوں یا آڈی. وہاں پر استشارہ مولوی صاحب سے نہیں کرنا, کار کے ایکسپرٹ سے کرنا. آپ کو پرابلم آ رہی ہے سم اسپرچل پرابلم. اسپرچل پرابلم لائک آپ کا ایمان بہت اسپیڈ میں گھٹتا ہے اور اسپیڈ میں بڑھتا ہے. کبھی کے دن بہت اچھے ہوتے ہیں, کبھی کے دن بہت برے ہوتے ہیں. کبھی نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے, کبھی اتنی سستی آتی ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. آپ کہتی ہیں میری ایک دوست ہے گائنیکالوجسٹ ہے, اس سے مشورہ کرتے ہوں. کیوں, آپ پریگننٹ ہیں. ایمان کا گھٹنا بڑھنا, آپ کو ایک اسپرچولی ویل انفارمڈ انسان چاہیے جس سے آپ مشورہ کرتے, جو آپ کو خود باعمل کسی حد تک نظر آتا ہے. سو یہ جو استشارہ ہے ڈپینڈنگ اپون دا کام, آپ اسی حساب سے مشورہ کرتے. آپ مشورہ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بچے کے پروپوزل کے سلسلے میں. اس کا مطلب ہے آپ کسی سینسیبل میچور انسان سے, کسی بزرگ سے مشورہ کرتے ہیں. یہ خاندان ہے, ایسے لوگ ہیں, آپ کا کیا خیال ہے. تو مشورہ اس سے کیا جائے گا ڈپینڈنگ اپون کام کیا ہے, اسی حساب سے مشورہ کیا جائے گا. پھر تیسرا سٹیپ آتا ہے, 2 کام کر لیے, اپنی ریسرچ کر لی, دنیاوی معاملات کے حساب سے کسی سے مشورہ کر لیا. ناؤ کمز دا تھرڈ پارٹ ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس, استخارہ. اب آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں 2 رکعت, سمپل 2 رکعت جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفک صورتیں نہیں بتائیں. جیسے بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھتی ہیں, سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سا قرآن پڑھ لیں, ریگولر 2 رکعت پڑھیں, سلام پھیر دیں. سلام کے بعد یو ہیو ٹو ریڈ اور ریسائٹ دعائے استخارہ ان عربک فرسٹ. اٹ ہیز ٹو بی ریڈ ان عربک, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو صحابہ آپ کا عمل ڈیفائن کرتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
युअल्लिमून अल-इस्तिखारता फिल उमूरी कुल्लिहा कमा युअल्लिमून सूरता मिनल कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा बिल्कुल ऐसे सिखाया जैसे आप हमें कुरान की कोई सूरत सिखाते थे। बेस्ड ऑन दिस 4 रीजंस, इस्तिखारा अरबी में दुआ पढ़ी जाएगी, उसके बाद आप अपनी ज़ुबान में बेशक मांग लें, बट अरबी में पढ़ी जाएगी। लाइक अ सूरत अरबी में पढ़ी जाती है। इस्तिखारा वैसे ही दुआ को हिफ्ज़ किया जाना चाहिए जो रसूलुल्लाह के अल्फाज में अरबी में है, जैसे कि सूरत को हिफ्ज़ किया जाता है। इस्तिखारा का तरीका और इस्तिखारा की दुआ, ये दोनों चीज़ें तगय्युर के मुकाम पर नहीं जा सकती, जैसे कुरान की सूरत तगय्युर के मुकाम पर नहीं जा सकती। ऑल्टरनेशन नहीं हो सकती, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तरीक़ा कार इस्तिखारा का वही रहेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया है। एंड अल्टीमेटली 4th पॉइंट, साहबा ने कहा था युअल्लिमूनल इस्तिखारता फिल उमूरी कुल्लिहा, हमारे तमाम उमूर में अल्लाह के रसूल हमें इस्तिखारा सिखाया करते थे। सिर्फ शादी ब्याह के लिए इस्तिखारा नहीं करना होता, तमाम उमूर में। इट्स अ कांस्टेंट कनेक्शन। तलबुल खैर के लिए अल्लाह से मुस्तकिल मांगते रहना, कांस्टेंट कनेक्शन। आप दावत कर रही हैं ईद पे, मैं 6 डिशेज ये वाली बनाऊं या 6 डिशेज ये वाली बनाऊं? कर लें इस्तिखारा, मगर इस्तिखारा से पहले वो 2 काम भी करने हैं। कौन से वाले? मशवरा तो बाद में बहन। वो 6 डिशेस का बजट क्या है? इस्तिफकार। शोहर पर बोझ तो नहीं बन जाएगा? इस्तिफकार। सी, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल दीन। पहले आप सोचेंगे, ये नहीं मैं इस्तिखारा करने बैठ गई 6 डिशेस ये बनाऊं या ये बनाऊं। अब मियाँ से जाके सुबह कह रही है ख्वाब आया है मुझे सेट नंबर 1 बनाना है। अब सेट नंबर 1 चाहे बने 2 लाख का, 50 लोगों का, बट मुझे तो सेट नंबर 1 ही बनाना है। इस्तिफकार, पहले सोचा समझा जाएगा, प्रैक्टिकलिटी देखी जाएगी, फिर मशवरा लिया जाएगा, फिर अल्लाह से मदद मांगी जाएगी। यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका। अब ख्वाब तो आता नहीं। इस्तिखारा का मतलब है आप जिन 2 चीज़ों के बारे में डाउटफुल हैं, होता क्या है, ऑप्शन 2 होते हैं, बट आपका इंक्लिनेशन किसी एक तरफ होता है। 90% जब लोग इस्तिखारा करते हैं, आपका इंक्लिनेशन किसी एक तरफ होता है। इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन 2 ज़रूर हैं, बट अभी भी आपका दिल एक की तरफ जा रहा है। तो आपने इस्तिखारा किया है, इस्तिशारा के बाद, ताकि आपका शक ख़त्म हो जाए। आपने अपने मामले को अब अल्लाह के हवाले किया है। अब आपका यकीन होना चाहिए इस्तिखारा की दुआ पढ़ने के बाद कि अब जिस तरफ रास्ते खुलते जाएंगे उसमें खैर होगी, चाहे वो रास्ते उस तरफ खुलें जहां मेरा इंक्लिनेशन है, चाहे वो रास्ते उधर खुलें जहां मेरा इंक्लिनेशन नहीं है। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फी दीनी व मआशी व आक़िबती अम्री फसरिफ़हु अन्नी वसरिफ़नी अन्हु। अल्लाह, अगर ये मामला शर है, 2 एक्शन हैं, फसरिफ़नी अन्नी वसरिफ़नी अन्हु। सिर्फ इस चीज को मुझसे दूर नहीं करें, मेरे दिल को भी इससे हटा दें। जब आप सोच समझ कर नहीं मांगते तो चीज आपसे दूर होने लग जाती है, बिकॉज अल्लाह देख रहा होता है वो आपके लिए खैर नहीं है जो आप चाह रहे हैं, बट दिल उसी में अटका हुआ होता है। सोच समझ के इस्तिखारा मांगे। आप बोलती हैं अल्लाह मुझे भी इस चीज से दूर कर दे और इस चीज को भी मुझसे दूर कर दे, यानी अब मेरा दिल इसकी तरफ बार बार ना जाए, चाहे कितना भी दिल कर रहा था। ये जिस दिन समझ आ जाएगी आप परेशान नहीं होंगे। और फिर बंदा कहता है यहाँ तो अल्लाह मैंने, फिर इसी दुआ में अब आगे कहती हैं फ़क़दुर हुली हैसु काना। फ़क़दुर हुली क्या कहे, फ़क़दुर लिहुल खैरा हैसु काना। अल्लाह फिर उस चीज़ को मेरा मुक़द्दर कर दे जिसमें मेरे लिए खैर है। यानी मैंने अपनी रिसर्च कर ली थी, मशवरा कर लिया था, आप पर छोड़ दिया था, अब जो मैं चाह रही थी वो नहीं मिला, अब हैसु काना, जहाँ भी खैर है, अब आप मेरे सामने उसको खुद ले आए। आप अल्लाह पर डाल देते हैं जिम्मेदारी, अब मैं मज़ीद मेहनत नहीं कर रही, ले आए मेरे सामने उस खैर को।
سوچ سمجھ کر دعا مانگیں گی تو خیر آپ کے سامنے آئے گی. اللہ کو قریب تو سمجھیں, سوچیں. اور اللہ کیا کہتا ہے حدیث قدسی میں؟ انا ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. آپ اللہ کو قریب سمجھیں گی, آپ اللہ کے حوالے اپنے کام کریں گی, اللہ آپ کے کام بنا دے گا. تو زندگی میں دعا کا پہلو تھام لیں, اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں, خیر مانگیں. اور یہ فتنوں کا دور ہے, اس میں تو دعاؤں کو ضرور تھام لیں. عمل ٹھیک کریں, قرآن سے جڑ جائیں, اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک رابطہ, ایک تعلق, ایک کمیونیکیشن اور کنسسٹنٹ میننگ فل کمیونیکیشن دعا کے ذریعے بنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازے گا, حفاظت عطا فرمائے گا, فتنوں سے بچائے گا, ایمان پر ثابت قدم رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر پڑھنا اور پڑھانا قبول فرما لے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما لے. اللہ گھر والوں کی نیت اور محنت قبول فرما لے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.